يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ محترم سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے ساتھ سایہ فگر ہیں۔ اس کی قدر ہم تمام لوگوں پر ضروری ہے اور ان کے مسائل کو جاننا بھی ضروری ہے۔ آج میں جس بات کو لے کر کے آیا ہوں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہلکت، کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا وما اہلکک، کیا چیز نے تجھ کو ہلاک کر دیا؟ قال وقعت علی امراتی فی رمضان، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر لیا، مباشرت کر لیا رمضان کے دن میں، یعنی روزے کی حالت میں۔ تو کیا کہا حل تستطیع ان تعتق رقبۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو کہا کیا تمہارے پاس قدرت ہے کہ تم ایک گردن آزاد کر سکو، ایک غلام آزاد کر سکو؟ قال لا۔ قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، اس شخص نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ تو کہا کیا تمہارے پاس یہ طاقت ہے کہ تم 2 مہینے تک لگاتار روزہ رکھو، 2 مہینہ لگاتار ایک دن بھی گیپ نہیں کرنا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسکینا، کیا تمہارے پاس اس بات کی تو طاقت ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال فجلس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا آؤ بیٹھو، ان کو بیٹھا دیا، وہ بیٹھ گئے۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکری سے بھرا کھجور لایا گیا۔ پھر آپ نے کہا فتصدق بہ، جاؤ اس کو تم فقراء و مساکین پر صدقہ کر دو۔ قال ما بین لابتیہا احد افقر منا، پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں، یہ جو بستی ہے دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں، اس میں ہم سے زیادہ، مجھ سے زیادہ فقیر محتاج کوئی ہے ہی نہیں۔ قال فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک، دندان مبارک ظاہر ہو گئے آپ کی ہنسی کی وجہ سے۔ قال خذہ فاطعمہ اہلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ٹھیک ہے لو اور جاؤ اپنے گھر والوں کو جا کر کے کھلاؤ، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ متفق علیہ۔ میرے بھائیوں یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم کی ہے۔ بہت جلدی سے میں آپ کو خلاصہ کلام یہ بتاتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر دلیل ہے کہ روزے کے دنوں میں، رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ رکھتے ہوئے مباشرت کرنا بیوی کے ساتھ یہ حرام ہے اور اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ احترقت، کہ میں جل گیا، یعنی خاک ہو گیا، یعنی یقیناً وہ لوگ بھی تصور کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ حرام ہے اور بہت شدت کی حرمت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفارات ذکر کیے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے جمع کر لیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، نمبر 1، اور اس کو توبہ کرنا پڑے گا، نمبر 2، اور نمبر 3 اس کو قضا کرنی پڑے گی، اور نمبر 4 اس کو 3 کفارات میں سے کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا، ایک گردن کا آزاد کرنا، یا 2 مہینے تک پے در پہ روزہ رکھنا پڑے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں، یعنی ایسے بھی کبھی کبھی شروع کے دن ہوتے ہیں، خیال نہیں رہا اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر لی، تو ائمہ کرام کا یہ اتفاق ہے کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کیا ہے، وہ روزہ کے اس روزہ کے ٹوٹنے یا اس روزے کے دن میں جو اس نے جمع کیا ہے تو اس کو کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ حسن اور مجاہد وغیرہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر بھول کر کے اس نے مجامت کی تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اسی طریقے سے کسی نے فجر طلوع کے وقت یہ سوچ کر کے روزہ مجامت کر لی کہ ابھی رات باقی ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں فجر طلوع ہو گیا تھا، تو اس کے لیے بھی نہ قضا ہے اور نہ ہی کفارہ ہے، اس کے لیے بھی نہ قضا ہے
اور نہ ہی کفارہ ہے، اور جس نے بھول کر کے روزہ کیا کہتے ہیں مجامت کر لی اس کے اوپر بھی قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ بھول کر بغیر جانے بوجھے، جیسے کہ کھانے پینے کی وجہ سے بھول کر کے ویسے کھا پی لیتا ہے تو روزہ صحیح ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر مجامعات بھی کر لیتا ہے بھول چوک کر، حالانکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بسا اوقات ایسا ہو گیا تو اس کا روزہ بھی صحیح ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے فجر کے طلوع کے وقت بھی اگر ایسا کر لیا، حالانکہ اس کے دل میں یہ تھا کہ نہیں ابھی رات باقی ہے، تو اس حالت میں بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی اس پر کفارہ ہے۔ یہ اہل علم کے اقوال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے اعمال کو صالح اور مقبول بنائیں اور تمام طرح کے فسادات اور غلط نسیان وغیرہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو ذکر کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی اہم ہے کہ کیا روزے دار اگر وہ جنبی ہو جاتا ہے، روزہ ابھی شروع نہیں کیا لیکن روزہ شروع کرنے سے پہلے رات میں یا فجر طلوع ہونے کے قریب وہ جنبی ہو گیا احتلام کی وجہ سے، مجامعات کی وجہ سے، تو کیا اس کو فوراً غسل کرنا واجب ہے یا فجر طلوع ہونے تک اس کے لیے جائز ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنبا، جنبی کی حالت میں صبح کرتے تھے، من جماع کی وجہ سے، ثم یغتسل ویصوم، پھر وہ غسل کرتے تھے اور روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس حدیث سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کان یصبح یعنی صبح ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماع وغیرہ کی وجہ سے کیا ہوتے تھے؟ جنبی کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر احتلام کی وجہ سے بھی کسی کو اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو صبح ہوتے ہوتے وہ غسل کر لے۔ فرض روزے بھی ہیں، چاہے نفل روزہ کے دن ہیں، لیکن اس نے جماع کیا تھا یا احتلام ہو گیا تھا، فوراً غسل نہیں کیا، ٹھنڈی وغیرہ کا موسم ہے اور فجر طلوع ہونے کے بعد فوراً اس نے اگر غسل کر لیا اور اس نے روزے کی نیت کی کر لی ہے تو وہ روزہ پورا کرے گا، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا اور اس میں اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرو۔ اور یہ رمضان کے ایام کے سلسلے میں ہے کہ پہلے لوگ عشاء کے وقت تک عشاء کے وقت تک ان کے لیے جائز تھا، افطاری کرتے مغرب کے بعد اور عشاء کے وقت تک صرف کھانا پینا اور مباشرت وغیرہ جائز تھا، لیکن یہ بہت ہی شاق گزرا صحابہ کرام پر۔ پھر اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے اور اللہ نے کہا کہ پوری رات تمہارے لیے جائز ہے کہ کھاؤ پیو اور اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرو، اور کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے فجر کے وقت۔ تو فجر کے وقت اتنا وقت تک گنجائش ہے کہ انسان مجامت وغیرہ بھی کر سکتا ہے اور اس کے فوراً بعد وہ رک جائے، مجامت یا مفطرات صوم یعنی روزہ کو جو توڑتی ہے ان تمام چیزوں کا استعمال نہ کرے، اور بحالت جنابت وہ فوری غسل کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن تاخیر کرنا صبح طلوع ہونے کے وقت تک، یہ اس کا جواز کا فتویٰ علماء کرام نے دیا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا گیا۔ یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے فتویٰ پوچھتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدرکنی الصلاۃ وانا جنب، مجھے نماز پا لیتی ہے اور میں جنبی کی حالت میں ہوتا ہوں، یعنی نماز کے وقت تک میں جنبی کی حالت میں ہو جاتا ہوں، کب؟ فجر کے وقت یعنی کہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ، تو انہوں نے پوچھا کیا میں روزہ رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وانا تدرکنی الصلاۃ وانا جنب فاصوم، کہ مجھے بھی نماز پا لیتی ہے جنبی کی حالت میں اور میں روزہ رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ہماری طرح نہیں ہیں یا ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، لست مثلنا یا رسول اللہ، آپ ہمارے طرح نہیں ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے صحابہ کرام اللہ رب العالمین کی خشیت ان کے پاس ہوتی تھی، اور ان تمام باتوں کے باوجود رب ذوالجلال کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صحابہ کرام کے اندر کس قدر ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں تم میں سے زیادہ ڈرنے والا اور زیادہ تم لوگوں میں جاننے کے اعتبار سے ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاطر رہوں، یعنی میں تم سے زیادہ علم والا ہوں، لیکن پھر بھی میں کیا ہے کہ تقویٰ کے مسائل کو جانتا ہوں اور میں ایسا کرتا ہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں ایک اہم بات جان لینے کی ضرورت ہے کہ جیسے مرد کے احکام اسی طرح عورتوں کے احکام ہیں کہ اگر کوئی حیض سے عورت ہے یا نفاس کسی عورت کو آیا تھا اور اس کو پتہ چلا فجر کے وقت کہ اب وہ پاک ہو گئی ہے، کوئی آثار نہیں ظاہر ہو رہے ہیں کہ جس سے اس کو پھر خون وغیرہ آئے گا، تو وہ فوراً روزے کی نیت کر لے اور فجر طلوع ہوتے وقت وہ کیا کرے، غسل کر لے۔ اور اسی طرح سے احتلام وغیرہ کے لوگوں کے ساتھ بھی حکم ہے۔ اور ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو روزے کی حالت میں دن میں سو رہا تھا اور اس کو احتلام ہو گیا تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ فوراً جگ کر کے وہ غسل کر لے گا اور اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو پاک و صاف رکھے اور ہماری تمام عبادتیں قبول فرمائیں۔